بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ خواتین حضرات، ہمارے سب کانٹیننٹ کے ایک بہت بڑے صوفی مسٹک حضرت علی بن عثمان حجویری، جن کا ٹائٹل ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے کال سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ حضرت نے فرمایا تھا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، اور بہت دفعہ اپنی ذات اور اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہماری ذات اور ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریفیں رب العزت کے لیے ہیں جو مالک کل ہیں۔ کروڑوں درود و سلام پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، آپ کی بلیسڈ فیملی پر، آپ کے کمپینینز پر، اولیاء کاملین پر۔ خواتین و حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ایک نورانی نشست کا یہاں پر زنجانی لائبریری کے پلیٹ فارم سے اہتمام کیا گیا ہے۔ نورانی نشست میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس ہستی کا ذکر ہم کریں گے اور سنیں گے، وہ ہستی وجہ وجود کائنات ہے، وہ ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہیں، جو رب العزت کے محبوب ہیں۔ تو ان کی نسبت سے یہ سیشنز کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، اور کل ہم نے قرآن کی لائٹ سے، قرآن کے نور سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کی، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ قرآن عظیم الشان رب العزت کا کلام ہے، اور رب العزت لامحدود ذات ہے، انفینٹی ہے وہ۔ تو رب العزت کا جو کلام ہے وہ بھی اپنے اندر انفینٹ میننگز کو سموئے ہوئے ہے۔ اب جتنی آیات ہم نے پیش کیں کل، ہم اپنی کیپیسٹی اور اپنے فہم کے ذریعے ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے مفسرین کے اقوال سے مدد لینے کی کوشش کی۔ مفسرین کرام، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، وہ بھی اپنے درجے اور اپنی فہم کے مطابق آیات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، لیکن جو میننگز ہیں وہ انٹرپریٹیشن جو ہم تک پہنچ رہی ہے، میننگز اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ تو ہم جب بھی قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کی آیات پر غور کریں تو اس نسبت کے ساتھ غور اور فکر کریں کہ یہ لامحدود ذات کا کلام ہے، اور اس کلام کے اندر لامحدود معانی ہیں۔
میری کمپریہنشن، اسکالرس کی کمپریہنشن محدود ہے اور میننگز کہیں بڑھ کر ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے جب یہ کہا، ارشاد فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. تو اللہ تعالیٰ جب احسان کو جتلا رہے ہیں تو یہ بہت بڑے لیول کی بات ہے کہ تم اس قابل نہیں تھے کہ میں تمہیں اپنی نعمتیں دیتا، لیکن پھر بھی میں نے تم پر کرم کیا ہے اور اپنا محبوب تم میں مبعوث کیا ہے. جب رب العزت یہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہمیں تو عالم کے ورڈ کا، عالمین کے ورڈ کا یہ بھی مطلب نہیں آتا. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت. بہت بڑے درجے کی بات ہے، یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے. اور جب اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے ملائکہ صلات بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی صلات بھیجو اور خوب سلام بھیجو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو اس بات کی ریالٹی اور انٹینسٹی کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. دنیا میں جتنی عبادات ہیں اللہ رب العزت کے لیے کی جاتی ہیں، یہ ایک ایسی فارم آف ورشپ ہے جس میں اللہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اپنے حبیب پر وہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھیجتے ہیں. تو حرف آغاز کے طور پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ غور و فکر کی ہم عادت ڈالیں اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو بلیسڈ سٹیشن ہے اپنے فہم کے مطابق اس کو نہ سمجھیں، بلکہ اس ایلیویٹڈ سٹیشن کی ایلیویشن کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے ہمیشہ. آقا کی شان بہت بلند ہے اور ان کی شان کو بلند رب العزت نے خود فرمایا ہے. تو میں جتنے ہمارے آنریبل اسکالرز ہیں، ہم تو وی آر اسٹوڈنٹس آف ریلیجن، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ ان تشریحات کو، ان انٹرپریٹیشنز کو پیش کیا جائے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، جن سے آقا کی شان کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے. اور ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں، ریالٹی تو رب تعالیٰ جانتے ہیں. اور یہ جو میلاد کے حوالے سے تقاریب اور سیشنز ہوتے ہیں جن میں آقا کو یاد کیا جاتا ہے، آقا کے اوپر درود بھیجا جاتا ہے، ان سیشنز کو کنٹروورشل نہ کریں. جو جس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو ایکسپریشن سمجھ میں آتا ہے وہ اپنے اس ایکسپریشن کے مطابق چلے اور ایک دوسرے کے اوپر فتوے بازی نہ کرے. تو آج ہمارا دوسرا سیشن ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں صبا صاحبہ سے کچھ نریشنز جو ہیں وہ آج ہم سے شیئر کرتی ہیں اور پھر ہم اپنے سیشن کو آگے لے کے چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. السلام علیکم پروفٹ محمد کی تمام اہل بیت اور تمام اہل بیت کے امامز کو. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کمپینینز کو سلام، اور وہ سب لوگ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوڈ ہیں، ان سب کو سلام. اور خاص طور پہ لاہور کے ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ اور ٹیچر حضرت علی بن عثمان حجویری، جن کو داتا صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کو بھی سلام، اور حضرت عبد القادر جیلانی کو بھی سلام. ہم قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، اس سے ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت نمبر 128 میں فرماتے ہیں
اس کا ترجمہ ہے بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے. اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں، ایز اے وٹنس بتا رہے ہیں قرآن کے اندر کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اقرار اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ بے شک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں میں سے تمہارے پاس آئے ہیں وہ ایک باعظمت رسول ہیں. آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے. جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ تکلیف میں ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، تو یہ بات ان پہ سخت گراں گزرتی ہے. ان کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک پہلو آف مرسی ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی تکلیف کو دور کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے. اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب ہیں اور بڑے آرزو مند رہتے ہیں. وہ تمہارے لیے گڈنس کے، خیر کے، بھلائی کے، ہدایت کے، گائیڈنس کے، ہر چیز جو کہ جس میں خیر ہے، جس میں گڈنس ہے، جس میں وزڈم ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے مانگتے ہیں، اس کے طالب رہتے ہیں. ہی ڈیزائرز اونلی گڈ فار یو. اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں. اور جو لوگ مومن ہیں، جو بلیورز ہیں، ان کے ساتھ وہ نہایت شفیق، ایکسٹریملی کائنڈ، ایکسٹریملی جنرس، ایکسٹریملی مرسیفل، ایکسٹریملی گریشیس ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ جو مومنین ہیں ان کے لیے، سب کے لیے، یعنی اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں، سب کے لیے وہ ایک سورس آف مرسی ہیں، ایک سورس آف بلیسنگ ہے. ہی ڈیزائرز اونلی گڈ. وہ سب کے لیے صرف خیر چاہتے ہیں. اور جہاں پہ ہم خیر کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم مرسی کی بات کرتے ہیں، تو مرسی سب سے زیادہ ایویڈنٹ، سب سے زیادہ ظاہر کب ہوتی ہے؟ ان پوائنٹس پہ ہوتی ہے جب لوگوں کو مرسی نہیں مل رہی ہو، جب لوگوں کو معافی نہیں مل رہی ہو، جب لوگوں کو خیر اور وزڈم اور نالج اور گائیڈنس نہیں مل رہی ہو، جب وہ محروم ہوں ان چیزوں سے، اور پھر ان کو جب کوئی دے، یعنی ایک امپاسبل ٹائپ آف سچویشن میں جب آپ کو ہیلپ ملے. مرسی کی اٹ موسٹ فارم شاید وہی ہوتی ہے کہ عام دنوں میں اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ تو ایک عام سی بات ہوئی، کوئی بھی یہ کر سکتا ہے. لیکن کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اور پھر آپ ان ریٹرن پھر بھی اس کے لیے مرسی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اپنے دل میں یہ خواہش رکھیں کہ نہیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ گڈنس، خیر اس کو بھی دیں. یہ مرسی کی ایک سپریم فارم ہوتی ہے. تو ہم کچھ ایسی حدیثیں پڑھتے ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ان ڈیفیکلٹ مومنٹس، جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خود ڈیفیکلٹ مومنٹس گزرتے تھے، لوگ انہیں تنگ کرتے تھے، اور اس سچویشن میں ان کا کیریکٹر، ان کی ہیبٹس آف مرسی، آف فورگیونیس، معاف کرنے کی، رحمت اور برکت لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی، وہ کیا تھی، جبکہ لوگ ان سے برا بھی سلوک کرتے تھے. تو ہم یہ کچھ حدیثیں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. پہلی حدیث ہے
حضرت عائشہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ حضرت عائشہ نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ یعنی جنگ احد کی یہاں بات ہو رہی ہے. حضرت عائشہ نبی پاک سے پوچھ رہی ہیں کہ جنگ احد بہت مشکل دن تھا آپ کے لیے، تو کیا اس مشکل دن سے زیادہ بھی کوئی مشکل دن آپ پہ گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا. یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانہ بن عبد یا لیل بن عبد کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ طائف کا دن میرے لیے بہت زیادہ مشکل دن تھا، اور اس دن میں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا تھا ایز اے پروفٹ. آئی پریزنٹڈ مائی سیلف ٹو دوز پیپل، اور آگے سے مجھے جو رسپانس ملا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے طائف کے سردار کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو رد کر دیا. میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا. پھر جب میں کرن الشوالب پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا. اور ہمیں پتہ ہے کہ طائف کے دن کیوں مشکل دن تھا. ون آف دا ریزنز واز کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے تھے، طائف کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، تو ان کو پتھر بھی مارے گئے، ان کے پیچھے بچوں کو بھی دوڑایا گیا، ان کا مذاق بھی اڑایا گیا. اور یہ شروع کے دن تھے جب مکہ میں نبی پاک تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، اور ان کے سپورٹرز بھی بہت کم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اب آپ ڈکلیئر کریں، لوگوں کو آپ بلائیں اسلام کی طرف، اور بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اور میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. سو ایز اے پروفٹ ہی پریزنٹڈ ہمسیلف ٹو دوز پیپل، اور آگے سے ان کو رسپانس نہیں ملا، ان کو رسپانس برا ملا، ان کو کرٹیسزم ملی، انہوں نے باقاعدہ پتھر کھائے، ان کا خون بھی بہا. تو یہ ایک مشکل دن تھا، اور وہ ان کے ساتھ زیادہ لوگ بھی نہیں تھے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ دن میرے لیے بہت مشکل تھا، ایک تو ہی واز ریجیکٹڈ، اوپر سے ہی واز کرٹیسائزڈ، پھر ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کے پیچھے بچوں کو بھگایا گیا، انہوں نے پتھر بھی کھائے، ان کا خون بھی بہا. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا، اور پھر جب میں کرن الشوالب پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا. میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا، یعنی بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے موجود ہیں، اور انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکے ہیں، اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سن چکے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے ان کو آ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ وٹنس کیا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ غم نہ کریں. اور آگے حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان کے بارے میں جو چاہیں گے اور اسے جو حکم دیں گے وہ کرے گا. اور اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، اور انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر انہوں نے بھی وہی بات کہی، آپ جو چاہیں گے اس کا مجھے حکم فرمائیے، اگر آپ چاہیں تو میں
دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر لا کر ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ریونج نہیں لیا اس موقع پہ. حضرت جبرائیل کو یہ نہیں کہا کہ ہاں ان پہ یہ دونوں پہاڑ گرا دو, ان کو ختم کر دو, بیکاز دے شیڈ مائی بلڈ, انہوں نے میرا خون بہایا, انہوں نے میرا مذاق اڑایا. اور ہمیں پتہ ہے کہ پرانی قوموں کے ساتھ جو نبیوں کا مذاق اڑاتی تھیں, جو نبیوں کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچاتی تھیں, اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب بھیجتے تھے. تو یہ ایک عذاب ہی تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم یہ عذاب نازل کر دیتے ہیں ان لوگوں پہ جنہوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا اور اتنی بے دردی کے ساتھ ریجیکٹ کیا. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقے سے ان کو دعا دی. انسٹیڈ کہ وہ کچھ برا بھلا کہتے, انہوں نے دعا دی کہ نہیں, میں تو اللہ سے اس بات کا امیدوار ہوں کہ ان کی نسلوں سے یا اللہ ایسے لوگ پیدا کر جو تیری عبادت کریں. تو دس واز ون آف دا مومنٹس ان پروفٹ محمد's لائف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ ہی واز ایٹ اے پوزیشن آف ویکنیس, اور ان کو اللہ نے موقع دیا تھا کہ وہ ریونج لے سکتے تھے, لیکن انہوں نے معاف کیا, انہوں نے درگزر کیا. اس کے علاوہ ایک اور ہم دیکھتے ہیں ایونٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے. یہ کانکویسٹ آف مکہ کا ایونٹ ہے جب مکہ فتح ہوا ہے, اور اس پوائنٹ پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ انٹر کیے ہیں اور وکٹوریس ہوئے ہیں. اینڈ ایز اے لیڈر جو کہ وکٹوریس ہوئے ہیں, انہوں نے نہ ریونج لیا ہے نہ انہوں نے ظلم کیا ہے. ایک بہت پیسفل کانکویسٹ یہ رہا. تو ایک حدیث اس وقت کی ہم پڑھتے ہیں. القاسم بن سلام reported, when his enemies came to the Kaaba, they were holding onto its door, and the Prophet, peace and blessings be upon him, said, "What do you say and what do you think?" They said 3 times, "We say you are the son of our brother. We say you are the son of our brother. We say you are the son of our brother." And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "I say to you as Joseph said to his brothers, no blame upon you today. Allah will forgive you, for he is the most merciful of the merciful. Go, you are free." یہ سنن الکبریٰ کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. اور اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کانکویسٹ آف مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ پہ موجود ہیں, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اینیمیز ہیں, جو ان کے دشمن ہیں, وہ بھی کعبہ پہ کھڑے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو اور تم کیا سوچتے ہو میرے بارے میں, یہ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے سالوں کے دشمن ہیں جنہوں نے ان کو مکہ سے نکالا, اور اب واپس آئے ہیں نبی پاک یہاں پہ, تو یہ دشمن کھڑے ہوئے نبی پاک کو کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ہاؤ ڈو دا اینیمیز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی ہیم, واٹ ڈو دے ہیو ٹو سے اباؤٹ ہیم. ایک دشمن آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یو آر دا سن آف آور بردر, آپ ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں. اپنا رشتہ بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں, آپ ہم ہی میں سے ہیں. اور نبی پاک اس کے جواب میں قرآن کی یہ آیت ان سے تلاوت کرتے ہیں کہ انہوں نے, دشمنوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں, آپ ایسے ہیں جیسے آپ ہمارے بھائی ہیں.
تو نبی پاک نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 92، جس کا ترجمہ ہے، یوسف نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو نبی پاک نے کہا کہ تم نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے؟ تو یوسف نے اپنے بھائی کو، نبی یوسف نے اپنے بھائیوں کو یہ کہا تھا، اور میں بھی تم سے یہی کہتا ہوں کہ آج کے دن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تمہیں کوئی قتل نہیں کیا جائے گا، تم سے کوئی چیز چھینی نہیں جائے گی، تمہارا مال نہیں لیا جائے گا، تمہیں کسی بھی طریقے کی ملامت یا گرفت نہیں کی جائے گی، انسٹیڈ تمہیں معاف کیا جائے گا۔ انسٹیڈ جس طرح اللہ تعالیٰ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی مرسی دکھائی جائے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب لوگوں کو معاف کیا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انٹر ہو رہے تھے مکہ کانکویسٹ والے دن، تو سعد بن عبادہ نے زور سے اعلان کیا کہ ٹوڈے از دا ڈے آف بیٹل، یوم الملحمہ ہے آج، ٹوڈے از دا ڈے آف بیٹل، آج جنگ کا دن ہے۔ اور اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے کہا لا الیوم یوم المرحمہ، نو ٹوڈے از ناٹ دا ڈے آف ریونج اور بیٹل بٹ ٹوڈے از اے ڈے آف مرسی، آج مرسی کا دن ہے، آج مرحمہ کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج جنگ کا دن نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پریزنس، ان کی جسمانی پریزنس، ان کی روحانی پریزنس، ان کی باتوں کی پریزنس، ہر طریقے سے ان سے نسبت ایک ہمارے لیے بلیسنگ کا سورس ہے۔ اور اس کی ایک ہم حدیث پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ ان سے جسم کی بھی قریبی، ان کی پریزنس میں ہونا، بیٹھنا، حتیٰ کہ ان کی قبر کے قریب بھی ہونا کس طرح سے بلیسنگ کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر، یا کچھ حدیثوں میں آتا ہے میری قبر اور میرے ممبر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اسی جگہ پہ ہے جہاں ان کا گھر تھا۔ تو حدیث ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں ادا کی گئی ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر تمام مساجد میں ادا کی گئی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ یہ مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از ریسٹنگ دیر۔ تو ہمارا آج بھی وہاں جانا، وہاں جا کے ان پہ درود پڑھنا، ان کو سلام بھیجنا، ان سے فزیکل پراکسیمٹی اور کلوزنس اختیار کرنا، صرف وہاں ٹریول کرنا مسجد نبوی میں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، صرف ان کے قریب جانا، نبی پاک بتا رہے ہیں کہ ایسے ہے کہ جیسے تم جنت کے باغات میں اب انٹر ہو رہے ہو، کیونکہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا باغ بنا دی ہے، یہ مرسی کی جگہ ہے۔ اور یہاں پہ ادا کی گئی نماز باقی تمام مسجدوں سے سوائے مسجد حرام کے افضل ہے، 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادھر جانے کی بلیسنگ عطا کریں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا
تمہارے گناہوں کے لیے باعث مغفرت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بہت ایکنالج کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور ہر مومنٹ ایکنالج کر رہے ہیں. ان کو ہمارے سلام کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر تم اپنے لیے خیر چاہتے ہو تو مجھ سے رابطہ بناؤ. بیسکلی ڈیولپ اے کنیکشن وتھ می، وتھ یور پروفٹ، اف یو وانٹ گڈ فار یور سیلف. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ جو تم سے ہو گئے ہیں اس کی تمہیں معافی ملے، تو تم مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو، مجھے یاد رکھا کرو، میرے لیے لو کو پیدا کرو، میری آل کے لیے لو کو پیدا کرو. ہمیں پتہ ہے کہ درود شریف میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہم سلام بھیج رہے، سلامتی کی دعا کریں، ہم ان کی آل کو بھی ساتھ یاد رکھ رہے ہیں. یعنی کہ جو چیزیں یا جو لوگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلاوڈ ہیں، جن سے وہ محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرو. ان سے تو کرو ہی، لیکن ان کی فیملی سے بھی کرو. تو یہ حدیث ہم پوری پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے گناہوں کے لیے باعث مغفرت ہے، اور مجھ پر درود بھیجنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بلندی درجات اور مقام وسیلہ کی بھی دعا مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا مقام وسیلہ تمہارے حق میں مقام شفاعت ہے. اگر آج تم یہ میرے لیے دعا کرو گے کہ یہ مقام وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تعالیٰ آپ دیجئے، تو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنیں گے. اگلی حدیث ہے شفاعت کے کانسیپٹ سے ہی لنکڈ ہے، کیونکہ شفاعت بھی از آلسو اے سورس آف مرسی یا این ایگزامپل آف مرسی. کے ڈے آف ججمنٹ پہ جب لوگوں کے گناہوں کا حساب ہوگا، اٹس دا ڈے آف ججمنٹ، کہ آپ نے جو ڈیڈس کی ہیں اس کا اب حساب ہو رہا ہے. اس دن بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ول بی Allah's appointed chosen medium of mercy. تو یہ ہم حدیث پڑھتے ہیں. حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے، تو وہ حضرت آدم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے. تو وہ فرمائیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں. وہ حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، جس پر وہ فرمائیں گے یہ شفاعت میرا منصب نہیں، تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں. پس وہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں جائیں گے تو وہ فرمائیں گے میں اس شفاعت کے لائق نہیں، تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ روح اللہ اور اس کا کلمہ ہیں. پھر وہ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے میں اس شفاعت کے قابل نہیں، تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. پس لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا ہاں اس شفاعت کے لیے تو میں ہی ہوں. پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی، اور مجھے ایسے حمدیہ کلمات الہام کیے جائیں گے جن کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. پس میں ان کلمات سے اللہ کی تعریف کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا. سو اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، اپنی بات کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیں اور آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. پھر میں عرض کروں گا میرے رب میری امت. پس فرمایا جائے گا جائیے اور جہنم سے ہر ایسے امتی کو نکال لیں جس کے دل میں
جو کے برابر بھی ایمان ہو۔ پس میں جا کر یہی کروں گا، پھر واپس آ کر ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا دوبارہ بیان کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہوں گا۔ پس اللہ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور کہیے، آپ کو سنا جائے گا، اور مانگیے آپ کو عطا بھی کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ پس فرمایا جائے گا، جائیے اور جہنم سے اسے بھی نکال لیں جس کے دل میں ذرے کے برابر یا رائی کے برابر بھی ایمان ہو۔ پس میں جا کر ایسے ہی کروں گا، پھر واپس آ کر انہی کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا دوبارہ بیان کروں گا، اور پھر اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر فرمایا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور کہیے، آپ کو سنا جائے گا، اور مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور میں عرض کروں گا، اے میرے پیارے رب، میری امت، میری امت۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جائیے اور اسے بھی جہنم سے نکال لیجیے جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم، بہت ہی کم، بہت ہی کم ایمان ہو۔ پس میں خود جاؤں گا اور جا کر ایسا ہی کروں گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا، میں چوتھی دفعہ واپس لوٹوں گا اور اسی طرح اللہ کی حمد دوبارہ بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور کہیے، آپ کو سنا بھی جائے گا، اور مانگے آپ کو عطا بھی کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے پیارے رب، مجھے ان کی شفاعت کرنے کی بھی اجازت دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس وہ فرمائے گا، مجھے اپنی عزت اور جلال اور عظمت اور کبریائی کی قسم، میں انہیں ضرور جہنم سے نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اسی کی یہی روایت کی اسی حدیث کی ایک اور ورژن ہے، اس میں یہ ایک پیراگراف چھوٹا سا ایڈ ہوا ہے، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا، جہنم سے وہ نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی۔ پھر جہنم سے وہ بھی نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اور اس کے دل میں گیہوں کے وزن کے برابر بھی خیر ہوگی۔ پھر جہنم سے وہ بھی نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی، ایون دا مائنیوٹسٹ آف گڈ۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری بھی شفاعت اللہ تعالیٰ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے ذریعے کریں، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ جگہ نصیب کریں، آمین۔ تھینکس اے لاٹ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 10 ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج یہ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے اسکالر، محدث امام ترمذی کی معرکۃ الآراء کتاب شمائل ترمذی سے ہم کچھ سلیکشنز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امام ترمذی ہمارے اسلامک ورلڈ میں جو 6 بڑی کتابیں ہیں حدیث کی، جس میں بخاری شریف، مسلم شریف، سنن نسائی،
سنن ابن ماجہ، ان میں سے ایک کتاب جامع ترمذی بھی ہے، تو جامع ترمذی انہوں نے کمپائل کی ہے، جو ٹاپ 6 بکس ہیں، سنن ابی داؤد بھی ان میں شامل ہے۔ تو امام ترمذی محدثین کی دنیا کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، اور انہوں نے پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیلی ہیبٹس کیا تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کے کیریکٹرسٹکس کیسے تھے، ان کو جمع کیا ہے، اور اصطلاحی طور پہ ٹرمینالوجی کے لیول پر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کی ہیبٹس، آپ کے اخلاق، آپ کے کیریکٹرسٹکس، ان تمام چیزوں کو شمائل کہتے ہیں، شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شمائل نبوی پر انہوں نے یہ کتاب کمپائل کی، یہ بلکہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ بہت خوبصورت اور بہت ہی محبت کے ساتھ اس میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ڈیلی کے معاملات تھے، روزمرہ کے معاملات تھے، ان کو انہوں نے کمپائل کیا، شمائل پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کلیکٹ کیے، پریزرو کیے اور ٹرانسمٹ کیے آگے۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں کا، یہ جو اسکالرز ہیں، یہ جو محدثین ہیں، یہ کتنے مائکرو لیول پہ جا کے پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب اقوال، احوال ان کو جمع کرتے تھے اور پھر ان کو آگے ٹرانسمٹ کرتے تھے۔ تو کچھ سلیکشنز آج امام ترمذی کی شمائل ترمذی سے ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں۔ جو پہلی حدیث، یہ احادیث کی انفیکٹ کتاب ہے جو مائکرو ڈائمینشنز آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہی ہے۔ جو پہلی حدیث ہے وہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ٹائٹلز اور وہ نام ہیں جو آقا نے خود ارشاد فرمائے۔ تو آقا کے ناموں سے ہم شروع کرتے ہیں، ناموں کی برکت سے۔ تو حضرت محمد بن جبیر بن معتم، اپنے والد، ان کے والد ہیں جبیر بن معتم، صحابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے کئی نام ہیں۔ آقا اپنے نام خود بتا رہے ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے کہ ہمیں ٹریڈیشنز میں بتایا گیا کہ زمین پر آپ کا جو نام ہے وہ محمد ہے، اور آسمانوں میں جو آپ کا نام ہے وہ احمد ہے۔ یہ بھی روایات میں، ٹریڈیشنز میں آتا ہے، اور یہ دونوں ورڈز حمد سے نکلے ہیں۔ ایک میں اللہ کی حمد ہو رہی ہے ایکسیسولی، اور دوسرے میں ان کی حمد ہو رہی ہے ایکسیسولی۔ یعنی حمد کے دو ہی لیولز ہو سکتے ہیں، یا کسی کی حمد کی جائے، اور اس کیس میں رب تعالیٰ کی حمد، یا پھر سرکار دو عالم کی حمد کی جائے۔ تو یہ دونوں نام ان دونوں فینومینن کو کیپچر کیے ہوئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سب سے زیادہ حمد کی گئی، اور احمد جس نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اور پھر ماہی کو ایکسپلین کیا آقا سرکار دو عالم نے خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دے گا۔ کفر کا لٹرل مطلب ڈارکنس بھی ہوتا ہے نا، اور بھی نو کفر ڈس بلیف بھی ہوتا ہے۔ تو ماہی وہ ہستی ہے جو ڈارکنس کو ختم کر دیتی ہے، جو کفر کو مٹا دیتی ہے۔ پھر فرمایا، میں حاشر ہوں، اور ایکسپلین کیا کہ روز حشر، روز قیامت لوگ میری پیروی میں جمع ہوں گے۔ جیسے ابھی ہم نے حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کی، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اپنے اپنے درجے پر دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، اور انہیں کہیں گے کہ ہمیں ہماری مدد کی جائے۔ بلکہ کچھ روایات میں ایسے ہے کہ آج کا یہ جو دن ہے یہ کٹ جائے اور یہ حساب شروع ہو جائے ہمارا۔ باقی تو بات کی بات ہے، حساب ہی شروع ہو جائے، کیونکہ دن کی سختی بہت زیادہ ہے۔ تو وہ الٹیمیٹلی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آقا تک پہنچیں گے۔ تو آقا کا کیا نام ہے؟ میں حاشر ہوں،
روز حشر لوگ میرے پیچھے جمع ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے عقیدے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کاؤنٹلیس اعزازات ہیں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، اور ان میں سے ایک سگنیفیکنٹ میڈل جو اللہ نے اللہ کے نبی کو عطا کیا وہ خاتم النبیین ہے، نبوت کے دروازے کو بند کرنے والی ہستی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ آقا کے ٹائٹلز ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کفر کو مٹانے والا، میں حاشر ہوں، روز حشر لوگ میری پیروی میں جمع ہوں گے، اور میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک اور روایت ہے بڑی خوبصورت آقا کے نام کے حوالے سے، اس کو علامہ محمود آلوسی بغدادی جن کا کل بھی تذکرہ ہوا تھا، انہوں نے اپنی تفسیر میں اور اپنے ورکس کے اندر ان کو شامل کیا ہے۔ روایت میں سرکار دو عالم فرما رہے ہیں میرے 10 نام ہیں، اور ان میں سے 2 نام کا پھر ذکر فرمایا اور کہا وہ 2 ہیں طٰہٰ اور یاسین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ کہا کہ میرے 10 ٹائٹلز ہیں، اور پھر 2 ٹائٹلز کا ذکر کیا اور کہا طٰہٰ اور یاسین ان میں سے 2 ہیں۔ اور علامہ محمود آلوسی نے جب طٰہٰ کی انٹرپریٹیشن کی، معاملہ جیسے آج آغاز میں کہا گیا معاملہ کہیں بڑھ کر ہے، یہ ہماری ہیومن انٹرپریٹیشنز ہیں اپنے اپنی محبت کی، اور اصل میں آقا کی شان اس سے بلند ہی ہے بے شک۔ تو جب طٰہٰ کی انہوں نے انٹرپریٹیشن کی علامہ محمود آلوسی نے، تو انہوں نے کہا کہ طٰہٰ کا مطلب ہے یا بدر السمائی عالم الامکان، اے عالم امکان کے 14ویں کے چاند۔ یہ عالم امکان ورلڈ آف پاسبلٹیز ہے نا جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، تو اس ورلڈ آف پاسبلٹیز کے سینٹر کون ہے؟ یہ پوری کائنات رات میں تھی، اس رات میں 14ویں کا چاند کون ہے؟ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو انہوں نے کہا طٰہٰ کا کیا مطلب ہے؟ اے عالم امکان کے، آسمان کے ماہ تمام، ورلڈ آف پاسبلٹیز کے سکائے کے فل مون، اے فلک وجود کے 14ویں کے چاند، ایگزسٹنس کے سکائے کے فل مون۔ یہ طٰہٰ کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یاسین کا معنی کیا ہے؟ کہا سید عرب و عجم، عرب و عجم میں جتنی ایتھنیسٹیز ہیں سب کے سردار یاسین، یا سید بھی سے کئیوں نے انٹرپریٹ کیا ہے، سردار کہتے ہیں نا سید۔ اور ایک بہت بڑے ہمارے کلاسیکل ایرا کے مفسر ہوئے ہیں ابو بکر وراق، وہ فرماتے ہیں یہ مخفف ہے سید البشر کا، یاسین، کہ ہیومینٹی کے سردار ہیں آپ، کل ہیومینٹی کے، اس میں انبیاء کی جماعت ہے، اس میں اولیاء، صحابہ، اہل بیت، سب کے سردار آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ آقا کے ٹائٹلز ہیں۔ آقا نے خود ارشاد فرمایا اپنا ذکر کرتے ہوئے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں، اور میں طٰہٰ ہوں، اور میں یاسین ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق، خلق کی جمع اخلاق ہوتی ہے۔ آقا کا خلق کیسا تھا؟ اور اس پہ ایک تھوڑی سی لمبی روایت ہے مگر بڑی خوبصورت ہے، اور کم از کم میرے تو ناقص علم میں پہلے نہیں تھی۔ بہت خوبصورت روایت اور کمپریہنسو ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پورا ہیومن پورٹریٹ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ خلق ایک پرماننٹ پراپرٹی اور پرماننٹ کوالٹی کو کہتے ہیں عربس۔ مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی جوش میں آ کے جنرس ہو جاتے ہیں لیکن اصل میں ہم سٹنجی ہوتے ہیں 99% آف دا ٹائمز۔ ایک دفعہ ہم نے بڑے سخاوت کر دی، یہ کبھی کبھی سخاوت کرنا ہمارا خلق نہیں ہے، لیکن کچھ ہماری پرماننٹ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے جنرس ہوتے ہیں،
کوئی بھی سچویشن ہو, دے ول بی جنرس, دے ول بی مرسیفل, دے ول بی سافٹ, کائنڈ, کرٹیس. یہ جو پرماننٹ کوالٹی ہے یہ خلق ہوتی ہے, اور اسی کی پلورل فارم ہے اخلاق. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرماننٹ کوالٹیز کیا تھیں, اور ان میں سے سب سے امپورٹنٹ جو سامنے آتی ہے وہ عاجزی ہے, انکساری ہے, اور اس طرح سے. تو یہ روایت جو ہے امام حسن علیہ السلام سے ہے, سرکار دو عالم کے نواسے, اور یہ امام ترمذی ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو. اور امام حسن علیہ السلام اپنے ماموں سے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ماموں کہاں سے مطلب آ گئے اس طرح سے اگر ہم سوچیں تو. بی بی خدیجہ الکبریٰ کا جو پہلا ایک نکاح تھا, ان کے ایک صاحبزادے تھے, کچھ روایات میں آتا ہے, تو وہ رشتے میں ماموں لگے امام حسن کے. تو امام حسن کی اس روایت میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے ماموں سے میں نے پوچھا. تو اس روایت کو دیکھتے ہیں, اور روایت بڑی ہی خوبصورت ہے اور ایمان افروز ہے. امام حسن بھی اس روایت میں موجود ہیں اور امام حسین بھی اس روایت میں موجود ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن ابن علی علیہ السلام فرماتے ہیں, میں نے اپنے ماموں ہند بن حالہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ اقدس کے بارے میں پوچھا. امام حسن کہہ رہے ہیں ان کے رشتے میں ماموں لگے, ان سے میں نے پوچھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا, کہ آپ کیسے دکھتے تھے. آلدو امامین نے بھی زیارت کی تھی, لیکن امامین چھوٹے تھے جب آقا نے پردہ فرمایا تھا. تو کہا آپ نانا حضور کا حلیہ بیان کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور امام حسن کہتے ہیں مجھے اشتیاق تھا کہ میرے سامنے یہ حلیہ مبارک بیان ہو. I had that curiosity, اور میرے اندر وہ تڑپ تھی کہ حلیہ مبارک بیان کیا جائے. تو انہوں نے فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ذی شان, ذی شان بڑی شان والے, آقا نہایت ذی شان, معزز اور بلند مقام اور عالی مرتبہ تھے. تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رشتے میں ماموں لگتے ہیں امام پاک کے, وہ کیا فرما رہے ہیں کہ آقا کی شان بڑی بلند تھی. جتنے آنرز اس دنیا میں ہو سکتے ہیں وہ سارے آقا کے لیے ہی تو بنے تھے آنرز. وہ معزز تھے, بلند مقام تھے, ایلیویٹڈ اسٹیشن پر فائز تھے, عالی مرتبہ تھے. آپ کا رتبہ, آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ بلند تھا. پھر فرمایا آپ کا روئے اقدس یعنی چہرہ انور ایسے دمکتا تھا جیسے 14ویں کی رات بدر چمکتا ہے. بدر فل مون کو کہتے ہیں نا. کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا خوبصورت, دل پذیر, دل نشین اور روشن تھا جیسے وہ. اور ہم روایات میں دیکھیں گے کہ چاند کے ساتھ اور بھی صحابہ نے کمپیئر کیا اور اس پہ انہوں نے نتیجے اخذ کیے اپنے. تو چاند ایک بیوٹی کا سمبل ہے نا. تو فرما رہے ہیں کہ ایسے خوبصورت اور روشن چہرے والے تھے جیسے 14ویں کی رات چاند چمکتا ہے. اور پھر آپ نے حلیہ مبارک بیان کیا. اب امام حسن فرما رہے ہیں, یہ پوری روایت ہے, عربک میں بھی یہ چل رہی ہے, میں اردو ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں. تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس تذکرہ کو ایک عرصے تک حسین سے چھپائے رکھا. ہوتا ہے جیسے بچوں میں آپس میں کہ مجھے کچھ انفارمیشن ملی ہے تو کچھ دیر میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں. پھر میں نے ایک روز سوچا کہ چلو حسین کو بھی بتا ہی دیتا ہوں. اب دونوں میں تقریباً 1 سال 6 ماہ کا فرق ہے, زیادہ فرق نہیں ہے دونوں بھائیوں میں, رفلی 1 سال کا شاید فرق ہے میکسیمم. تو امام حسن کہہ رہے ہیں پھر میں نے سوچا کہ میں حسین کو بھی بتا دیتا ہوں. جب میں اسے بتانے لگا تو پتا چلا وہ مجھ سے پہلے ہی اس کے بارے میں جان چکا ہے, اور جو کچھ میں نے ماموں سے پوچھا وہی کچھ اس نے بھی پوچھ لیا تھا. بلکہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اس نے والد ماجد علی ابن ابی طالب سے
نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے کاشانہ اقدس میں داخل ہونے اور باہر تشریف لے جانے اور دیگر طور طریقوں کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی، اور اس سلسلے میں کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑی تھی. تو امام حسن امام حسین کے پاس آئے تو سوچا کہ جو انفارمیشن مجھے ملی ہے اپنے آنریبل بلیسڈ جن کے لیے کائنات بنی نانا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں. اور جب میں نے یہ انفارمیشن دی تو لگا یوں کہ حسین آلریڈی نوز علیہ الصلوۃ والسلام. اس پر کیا امام حسن فرما رہے ہیں، بلکہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ وہ والد ماجد سے، اس میں ہڈن ایک بات ہے کہ 1 to 1 علی ابن ابی طالب والد ماجد کرم اللہ وجہ الکریم سے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیگر انفارمیشن بھی حاصل کر چکا تھا، کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر کیسے تشریف لاتے تھے، گھر کے اندر کیسے رہتے تھے، اور وہ ساری انفارمیشن. اور اب امام حسن نے وہ انفارمیشن امام حسین سے سنی اور اب وہی آگے بتا رہے ہیں. تو اب امام حسین نے یعنی امام حسن کو کہا کہ میں نے اپنے والد یعنی علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے انداز کے بارے میں پوچھا کہ آپ جب گھر آتے تھے تو کیسے آتے تھے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے تو اپنے گھر کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے. اب پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں اور حضرت علی بتا رہے ہیں کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹائم کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مختص فرماتے، یعنی ایک پارٹ وہ ہوتا جس میں 1 to 1 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے. ایک حصہ اہل خانہ کے لیے مقرر کرتے، اور دوسرا ٹائم کا پارٹ وہ تھا جس میں اپنی فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے، ان میں ان کی بلیسڈ وائفز تھیں، ازواج مطہرات ام المومنین، دیگر لوگ تھے فیملی کے، ان سے گفتگو فرماتے. اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے خاص فرماتے، اور پھر اپنے اس حصے کو بھی لوگوں کے درمیان بانٹ دیتے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے کیا روزمرہ کے معمولات تھے، گھر آتے تھے تو کیا کرتے تھے، حضرت علی امام حسین کو بتا رہے ہیں، اور امام حسین نے پھر اپنے بردر سے شیئر کیا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، کہ پرافٹ جب گھر آتے تھے تو اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے تھے. ایک حصہ خالصتاً رب تعالیٰ کے لیے تھا، عبادت کے لیے تھا، ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے تھا، ایک حصہ اپنے لیے تھا آرام کرنے کے لیے، لیکن اس حصے کو بھی لوگوں میں بانٹ دیتے. ایک شان بشریت کے ساتھ آقا آئے تھے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہیومن باڈی کی جو نیڈز ہیں، آرام، سونا، اس کے لیے بھی ٹائم رکھتے تھے، مگر اس ٹائم میں بھی سیکریفائس کرتے تھے اور وہ ٹائم لوگوں کو دے دیتے تھے کہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، گفتگو کرنی ہے. تو آقا واز سو سافٹ اینڈ سو کرٹیس اینڈ ایٹ اے لیول سو سیکریفیشل، وہ سیکریفائس کرتے تھے اپنے ٹائم کو، اپنے آرام کے ٹائم کو. پھر فرماتے حضرت علی نے کہا کہ اپنے حصے کو بھی لوگوں کے درمیان بانٹ دیتے، کہ لوگوں کی تعلیم کرتے اور ان کے ساتھ کانورزیشنز کرتے. اور اس طرح آپ اپنی تعلیمات کو خاص صحابہ کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچا دیتے اور لوگوں سے کوئی بات روک کر نہ رکھتے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ایجوکیشن کے، تعلیمات کے، فیوز و برکات کے، وہ اپنے کلوز کمپینینز کو بتاتے اور کلوز کمپینینز کو انسٹرکٹ کرتے کہ وہ اس کو ایٹ لارج اس کو ڈسیمینیٹ کریں، اور کوئی بات روک کر نہ رکھتے. یعنی جتنی امپورٹنٹ پرلز آف وزڈم تھے اس کو ہولڈ نہیں کرتے بلکہ ڈسٹریبیوٹ کرتے، آگے اس لائٹ کو ڈسیمینیٹ کرتے. اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ امت کے لیے جو وقت آپ نے مخصوص کیا تھا اس حصے میں اہل علم اور فضل کو ترجیح دیتے اور انہیں اندر آنے کی اجازت دیتے. تو حضرت علی فرما رہے ہیں وہ ٹائم، وہ 3rd پارٹ آف یور ڈے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
جو آپ نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا اور اس میں سے بھی آپ لوگوں کو ٹائم دیتے تھے, تو اس ٹائم میں ان لوگوں سے ملنا پسند فرماتے, پریفر کرتے جو صاحبان علم اور فضل ہوتے, تاکہ کچھ امپورٹنٹ کانورزیشن ہو اور وہ گفتگو آگے دیگر صحابہ تک پہنچے. پھر حضرت علی امام حسین کو بتا رہے ہیں, امام حسین امام حسن کو بتا رہے ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کو ان پر اور ان کے دین میں حسب رتبہ تقسیم کرتے. ان میں کسی کا ایک مسئلہ ہوتا, کسی کے 2 مسئلے ہوتے, کسی کے زیادہ مسائل ہوتے, آپ سب کے مسائل کو حل فرماتے. اب لوگ آتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرابلمز اپنی لے کے, ان پرابلمز کے وہ سلوشن سیکھ کرتے تھے. تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ جن کا جو لیول ہوتا تھا, اگر کسی کے زیادہ مسائل ہیں ان کو زیادہ سنتے, کسی کا چھوٹا مسئلہ ہوتا تھا اس کو ریلیٹیولی کم ٹائم عطا ہوتا, جس کے زیادہ پرابلمز ہیں ان کو زیادہ ٹائم دیتے تاکہ اس کے مسئلوں کو سالو کیا جائے. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی کی روٹین تھی. آپ سب کے مسائل کو حل فرماتے, انہیں ایسے مفید امور میں مشغول رکھتے جس میں ان کی اپنی اور تمام امت کی اصلاح کی کوئی بات ہوتی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیسز آف ایڈوائس دیتے جو نہ صرف ان کی پرابلم کو سالو کرتی بلکہ وہ ایڈوائس پبلک ایٹ لارج کے لیے, امہ کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی. آپ فرماتے تھے تم میں سے جو حاضر ہے اسے چاہیے کہ وہ ان باتوں کو غائب تک پہنچا دے, اور مجھے ان لوگوں کی حاجات بھی پہنچایا کرو جو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینینز کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سلوشنز اور جو پیسز آف ایڈوائس اور جو انسٹرکشنز میں دے رہا ہوں, تم لوگ میرے سامنے ہو تو ان کو آگے پہنچا دو جو میرے تک فزیکلی پراکسیمٹی میں نہیں ہے, اور جو اپنی پرابلمز مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن وہ میرے تک آ نہیں سکتے تو تم ان کی پرابلمز میرے تک پہنچایا کرو. اس میں بھی ایک بہت بڑی میٹا فزیکل ہنٹ بھی ہے ان جملوں کے اندر. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میرے سے دور ہیں اور اپنی کوئی پرابلم رکھتے ہیں تو تم لوگ ان کے پاس جاؤ اور ان کی پرابلم میرے تک پہنچاؤ, اور جو پیسز آف ایڈوائس میں تمہیں عطا کر رہا ہوں وہ تم آگے پھیلا دو جو میرے تک اس وقت موجود نہیں ہے. یعنی آقا کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان امتیوں کا بڑا درد تھا جو بظاہر ان کے قریب نہیں تھے. فرمایا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان لوگوں کو بتا دو جو غائب ہیں, اس وقت موجود نہیں ہیں, اور اگر کسی کی حاجت ہے اور وہ میرے تک پہنچا نہیں سکتا تو تم اس تک جاؤ, اس سے وہ حاجت سنو اور مجھے بتاؤ تاکہ اس کی ہیلپ کی جائے. ان 2 جملوں کے اندر حدیث کے جملے ہیں, میٹا فزیکل کلوز ہیں. ہم بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت غیب میں ہیں. ایسے حضرت علی حجویری نے فرمایا تھا کہ آقا سرکار دو عالم سے 2 ہی پردے ہو سکتے ہیں نا, یا فاصلے کا پردہ یا ٹائم کا پردہ. آقا کے لیے دونوں پردے, ان کو کراس کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسئلہ نہیں ہے. کیا ہم تیار ہیں ان پردوں سے آگے بڑھنے کے لیے, آقا سے کنیکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو؟ اس میں میٹا فزیکل کلوز بھی ہیں. بہرحال تو سرکار دو عالم پھر دعا دیا کرتے تھے جو کسی ایسے شخص کی حاجت سلطان کو پہنچاتا ہے جو اسے پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا, اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت ثابت قدم بھی رکھے گا. یعنی کسی کنگ تک کوئی نیڈ پہنچا دے, جو ایک عام آدمی کنگ تک نہیں جا سکتا تھا, لیکن وہ اس کی کسی ضرورت مند کی جو نیڈ ہے وہ کنگ تک اگر پہنچا دی جائے تو پہنچانے والے کو اللہ رب العزت قیامت میں ریوارڈ کرے گا, کس نے کسی ضرورت مند کی بات کنگ تک پہنچائی ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے لوگوں کی حاجات مجھ تک پہنچاؤ اگر وہ خود نہیں آ سکتے فار وٹ ایور ریزن. امام حسین امام حسن کو بتا رہے ہیں اور انہوں نے حضرت علی سے یہ سنا, یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. فرمایا آپ کی بارگاہ میں انہی باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا, یعنی لوگوں کی ہیلپ کیسے کی جائے.
اس کے علاوہ کوئی بات قبول نہ فرماتے تھے. لوگوں کی ہیلپ کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی. جب گفتگو ہوتی تھی تو لوگوں کی ہیلپ پر بہت ایمفسس تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ کرام طالب دین بن کر داخل ہوتے اور جب تک ذوق کی تسکین نہ کر لیتے آپ کے پاس سے نہ اٹھتے. تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز اسٹوڈنٹ بن کر سامنے آتے اور جب تک وہ نالج کا ٹریجر ان تک وصول نہیں ہوتا تھا تب تک وہ آقا کی کمپنی میں رہتے. اور امام حسین نے کہا نا, میں نے پوچھا حضرت علی سے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اور گھر سے باہر کیسے تھے, تو یہ گھر کی باتیں ہیں کہ گھر میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے تھے. ایک حصہ اللہ کے لیے, ایک فیملی کے لیے, اور اپنے ٹائم میں سے صحابہ کے ساتھ یہ کانورزیشن ہوتی تھی کہ لوگوں کی ہیلپ کیسے کرنی ہے اور ان کی پرابلمز کو بھی سالو کرتے جو ان تک پہنچتے تھے. اب آقا جب گھر سے باہر تشریف لاتے تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے امام و پیشوا ہوتے. جب گھر سے باہر آتے تو ایز اے لیڈر ایمرج کرتے, اور کون سا لیڈر؟ جو خیر کی اور بھلائی کی بات کر رہا ہے. تو امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی جناب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے سرکار کے گھر سے باہر کے معاملات کے بارے میں پوچھا کہ اس سلسلے میں آپ کا کیا معمول تھا. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اقدس کی حفاظت فرماتے تھے. کسی مقصد کی بات کے لیے ہی زبان مبارک کو استعمال فرماتے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسونا سائلنس والا تھا, بلا مقصد گفتگو نہیں کرتے تھے. اور صحابہ کرام کی تالیف قلب فرماتے, یعنی ان کے دلوں کو دلجوئی کے لیے ایسی گفتگو کرتے کہ ان کے دل طاقتور ہوں. ہمدردی کرتے, صحابہ کے پرابلم سن کے دلجوئی کرتے. لوگوں کو اپنے سے مانوس فرماتے, وحشت میں مبتلا نہ کرتے. ان کے ساتھ بڑے انہی کے لیول پر آ کر گفتگو کرتے, مانوس پہلے اپنے سے کروا لیتے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک اگر ہو تو آپ کا جلال, آپ کی عظمت, آپ کی ہیبت تو ایسی ہے کہ آپ کے سامنے گفتگو نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت کا سب سے بڑا طاقت کا مظہر ہی انبیاء ہوتے ہیں, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے سردار ہیں. لیکن آقا خود لطف کرتے اور کیا فرماتے, لوگوں کے خود قریب ہوتے اور انہیں وحشت میں یا مایوسی میں مبتلا نہ کرتے کہ ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے, یہ ہستی پاک اتنی بلند ہے. Absolutely, he was friendly and he was courteous. ہر قبیلے کے معزز شخص کی عزت کرتے اور اسے سردار مقرر کرتے. ٹرائبس کے اندر جو لوگ پائس ہوتے, جن کے اندر کوالٹیز ہوتی, ان کو عزت دیا کرتے تھے اور ان کو لیڈر بنایا کرتے تھے. لوگوں کو ڈراتے اللہ کے عذاب سے. یہ پبلکلی بات ہو رہی ہے اس وقت باہر. انہیں احتیاط کرنے اور کی تاکید فرماتے کہ اللہ کے حقوق میں احتیاط کرو. لیکن ان سب کے باوجود, حالانکہ آقا عذاب کی باتیں بھی بتاتے, ڈراتے بھی, اللہ کے احکامات بھی لے کے آتے, اس سب کے باوجود حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں, یعنی ایک یہ لیول تھا کہ لوگوں کو ڈراتے بھی, لیکن اس سب کے باوجود ہر کسی سے خندہ روئی اور خوش خلقی سے ہی پیش آتے تھے. ہر کسی کے ساتھ سافٹلی گفتگو کرتے تھے, پیشانی پر بل نہیں آتا تھا. اور پھر اپنے صحابہ کے حالات دریافت کرتے. He was concerned about his companions, جو کہ ان کے اسٹوڈنٹس بھی تھے اور ان کے صحبت میں بھی رہتے تھے. صحابہ کے حالات پوچھا کرتے, لوگوں سے ان کے آپس کے معاملات پوچھا کرتے کہ تم how are you doing, کیسے ہو, کیا ہو رہا ہے. حقوق اللہ, حقوق العباد کے بارے میں, ان کی اسپرچول عبادات کے بارے میں یہ ساری گفتگو ہوتی. جن کے معاملات اچھے ہوتے ان کی تحسین فرماتے, انہیں موٹیویٹ کرتے, انہیں کہتے کہ ویل ڈن. اور جن کے معاملات میں کچھ کمی ہوتی تو ان کو تنقید فرماتے, کرٹیسائز کرتے, لیکن پھر ان کی برائی کو زائل کرتے. آقا پھر ان کو کلینز کرتے. جن کے معاملات میں کوئی کمی ہوتی ان کو کلینز بھی کرتے, ان کو روکتے بھی کہ یہ کام نہیں کرنا,
لیکن آقا کی پریزنس ان کو کلینز بھی کر دیتی. پھر جیسے ہم نے پڑھا قرآن ہی میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو تزکیہ کرے گا, کلینز کرے گا, آیات کی تلاوت کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میانہ روی اختیار فرماتے, ماڈریٹ, مڈل پاتھ ہر شے میں. ایکسٹریمسٹ والا رویہ نہیں ہوتا, مڈل, ماڈریٹ. کبھی اونچ نیچ سے کام نہ لیتے, ایکسٹریمز میں نہ جاتے, اور صحابہ کے معاملات میں کبھی غافل نہ ہوتے. ان کو بھی الرٹ رکھتے, کمپینینز کو الرٹ رکھتے کہ تم میرے کمپینینز ہو تو تم لوگ الرٹ رہو گے. اور آپ کے ہاں ہر کام کے لیے اہتمام ہوتا تھا. آپ جو بھی کوئی کام کرتے تھے فرماتے تھے دنیا میں بھی, عبادت کے درجے, ہر درجے پر اس میں ایک ایکسلنس کا کمپوننٹ ہوتا تھا, اس کا اہتمام کے ساتھ وہ کام ادا کرتے. آپ کے قریب وہ لوگ ہوتے جو سب سے بہترین ہوتے, اور جو لوگوں کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتا وہی آپ کے ہاں افضل ہوتا, اور جو سب سے زیادہ غم خوار اور ہمدرد ہوتا آپ کے ہاں اسی کی زیادہ قدر و منزلت ہوتی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود کس کو افضل سمجھتے؟ جو لوگوں کا ہمدرد ہوتا, جو لوگوں کا غم خوار ہوتا, جو لوگوں کا ہیلپر ہوتا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی سب سے زیادہ اہمیت تھی. اس صحابی, اس کمپینین, اس فرد کو بہت ویلیو کرتے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنی قربت عطا کرتے اس کو. تو امام حسین نے پھر پوچھا کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا آپ کی گیدرنگ میں کیا حالات ہوتے تھے مجلس شریف میں؟ فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے. آقا کی کمپنی در حقیقت رب العزت کی حمد کی کمپنی ہے, ذکر خدا رب العزت کی کمپنی ہے. جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ میسر آتی وہیں بیٹھ جاتے, اور دوسروں کو بھی اس بات کا حکم دیتے. اب یہ بات چھوٹی ہے لیکن اس کی امپلیکیشنز دیکھیں کتنی بڑی ہے. آقا نیور لائکڈ پروٹوکالز. آقا الٹرا پروٹوکالز نہیں مانگ رہے ہوتے تھے. تواضع, انکساری, عاجزی کا یہ عالم تھا کہ کسی جگہ پہ تشریف لے گئے, جدھر جگہ ملی اینڈ پر, مڈل میں, جہاں جگہ ملی ادھر ہی بیٹھ گئے, اور اپنے کمپینینز کو بھی کہا بیٹھ جاؤ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کوئی اقتدار والا, پاور والا, پیسے والا دوست یار رشتہ دار آ جائے تو ہم اور طرح سے بیہیو کرتے ہیں, کوئی دنیاوی طور پہ کم پیسے والا رشتہ دار آ جائے تو اور طرح بیہیو کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا ہماری پالیٹکس میں, ہماری سوشل گیدرنگز میں, ہر جگہ یہی ہوتا ہے. وہ جی وہ صاحب آگے, صاحب آگے, صاحب آگے. وہ جن کے لیے کائنات بنی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی عاجزی, ہیوملٹی, ماڈسٹی پر قربان جائیں. جدھر جگہ ملی بیٹھ گئے, لوگوں کو بھی کہا بیٹھ جائیں. جہاں جگہ میسر آتی وہیں بیٹھ جاتے, اور دوسروں کو بھی حکم دیتے, اور اپنے ہر ہم نشین کو اس بات کا حق دیتے کہ وہ جدھر بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے. اپنے ہر کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو, روک ٹوک نہ کرتے. اور جب کوئی آپ کے پاس بیٹھ جاتا یا کوئی اپنی ضرورت آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا تو جب تک خود اٹھ کر نہ چلا جاتا آپ بھی بیٹھے رہتے, اور جو آپ سے اپنی کسی حاجت کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اسے پورا فرماتے اور نرمی سے جواب دیتے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی لوگ آئے ہیں, جب تک ان کا مدعا, ان کی پرابلم سالو نہیں ہوئی, آقا ان کے ساتھ ہے. اور یہ بہت بڑی اور بہت مشکل بات ہے. آپ کی کشادہ روئی اور خوش خلقی سب لوگوں کے لیے عام تھی. آپ کی وہ جو کرٹسی تھی سب کے لیے ایسی تھی, یونیورسل کرٹسی تھی. وہ اس میں یہ نہیں تھا یہ امیر ہے, غریب ہے, یہ ٹرائب کا چیف ہے, یا یہ ایک عام آدمی ہے. ایسا نہیں تھا. آپ کی صحبت میں سب لوگ, اچھا یہ بہت امپورٹنٹ جملہ غلطی سے مس ہو رہا تھا حدیث کا. حضرت علی کہہ رہے ہیں آپ سب کے لیے باپ کی طرح تھے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was like a father to everybody. پدرانہ شفقت کے مظہر عظیم تھے آپ، اس کو مینیفیسٹ کرتے تھے. پدرانہ شفقت یعنی فادرلی لو کو آپ مینیفیسٹ کرتے تھے. تمام لوگ حقوق میں آپ کے ہاں برابر تھے. آپ ہر کسی کو ایک لینز سے، ایکوالٹی کے لینز سے دیکھتے تھے. آپ کی کمپنی، آپ کی صحبت میں بردباری، حیا، صبر اور امانت کی صحبت ہوتی تھی. کہہ رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں بردباری، کرٹسی، سافٹنس، حیا، ماڈسٹی، صبر، پیشنس، امانت، ٹو بی ٹرسٹ وردی، ان ٹریٹس کے اوپر ہی تو بات ہو رہی ہوتی تھی ہر وقت. یہ آپ کے ساتھ کی کمپنی کا مطلب تھا کہ ہم ان ٹریٹس کو فزیکلی دیکھ رہے ہوتے تھے. اور آپ کی کمپنی میں نہ کوئی شور بلند ہوتا اور نہ ہی کسی کی عزت اور حرمت پر کوئی حرف آتا. ہمارے وہاں ہوتا ہے نا گیدرنگز میں کوئی ایک بندہ بیچارہ بٹ آف دا جوکس بن جاتا ہے اور وہ پوری گیدرنگ میں وہی چلتا رہتا ہے اور وہ ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے ایٹ ٹائمز اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیسڈ آنریبل گیدرنگ میں نہ کوئی زیادہ شور ہوتا، نہ کوئی بہت اونچی جاہلانہ قسم کی آوازیں بلند ہوتی. ایک خوبصورت سی مجلس ہوتی اور کسی کو کوئی کرٹیسائز یا کوئی بٹ آف دا جوکس نہیں ہوتا تھا وہاں پہ. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جاتا. یعنی گیدرنگ کے اندر ایٹ ٹائم سٹینڈرڈ سے نیچے کی کوئی بات ہوگی، ایکشن ہو گیا، کوئی ہیومن ایکشن ہو گیا تو سارے خاموش رہتے کہ اس کو ہرٹ یہ نہ ہو. یعنی کسی کی غلطی پر ڈھنڈورا نہ پیٹا جاتا. سب آپ کے ہاں برابر شمار ہوتے تھے. البتہ مجلس میں تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو فضیلت حاصل ہوتی. سوشلی ایوری ون واز ایکول بفور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، بٹ ان ٹرمز آف پائٹی کچھ کو کچھ پر فضیلت تھی. اور سب ایک دوسرے سے تواضع سے پیش آتے. یعنی پروفٹ کی گیدرنگ میں سب ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، بڑوں کی توقیر ہوتی، بڑوں کی عزت کی جاتی، چھوٹوں پر شفقت ہوتی، حاجت مندوں کو اپنے اوپر ترجیح دی جاتی اور اجنبیوں کو مسافر سمجھا جاتا. تو جو کوئی اجنبی آتا اس کو ایز اے ٹریولر اس کی خصوصی آؤ بھگت ہوتی. اب یہ حدیث تھوڑی لمبی ہے مگر یہ ایک پورا خاکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام ترمذی نے ریکارڈ کر کے بتا دیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے؟ اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے تھے. اللہ رب العزت کے لیے وقت، فیملی کے لیے وقت، اور اپنے وقت کو پھر کمپینینز اور خصوصی کمپینینز کی تعلیم اور تربیت کے لیے. اور تعلیم و تربیت کس لیول پر؟ لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی پرابلم سالو کرنی ہے. جو دور ہے اس کی بات بھی مجھ تک پہنچاؤ تاکہ میں اس کی ہیلپ کروں. یہ پروفٹ کے گھر کے اندر کا معاملہ تھا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے تو ہی وڈ ایمرج ایز اے لیڈر. اور لیڈرشپ کے اندر آقا سرکار دو عالم اپنے کمپینینز کا، اپنی ٹیم کا، اپنی کیبنٹ کا، صحابہ کرام کا تالیف قلب کرتے، ان کو موٹیویٹ کرتے، ان کو انسپائر کرتے، ان کے حالات ان سے پوچھتے. جہاں پر کرٹیسزم ہے وہاں پر کرٹیسائز بھی کرتے، فرماتے، اور پھر انہیں کلینز بھی کرتے. اور یوزولی حالانکہ آپ پرعظمت، باہیبت، جلال والی خصوصیات کے ساتھ پیدا کیے گئے تھے، لیکن آپ خود لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو مانوس اپنے سے کرتے اور ان کی گفتگو کو سنتے اور ان کے ساتھ وہ جو آئس بریکنگ ہے وہ کرتے اور ان کو وحشت میں، مایوسی میں یا ہوپلسنس میں مبتلا نہ کرتے کہ ہم ان سے گفتگو نہیں کر سکتے. اور کبھی سختی نہیں کرتے، ماڈریٹ پاتھ پہ چلتے ہمیشہ. اور آپ کی گیدرنگ میں کیا ہوتا؟ تو بتایا گیا کہ آپ کی گیدرنگ میں جدھر جگہ ملتی پروفٹ تو ادھر بیٹھتے علیہ الصلوۃ والسلام. لوگوں کی جب تک مسئلہ حل نہیں ہوا انہیں اٹھاتے نہیں تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا ٹائم اوور ہو گیا جی، اب پرائم منسٹر صاحب یا چیف سیکرٹری صاحب یا جنرل صاحب آپ سے نہیں ملیں گے، 15 منٹس ختم ہو گئے. آقا سرکار دو عالم جب تک اگلا نہیں اٹھتا تھا تو وہ اس کی بات سنتے رہتے تھے. اور ان کی گیدرنگ میں شور نہیں ہوتا تھا، سائلنس کے ساتھ بردباری، حیا، امانت، صبر،
کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ایک لائف کا وہ جو ایک پورٹریٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا. اس روایت کے بعد میرا دل کرے گا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئکلی شمائل کی کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے تو حلیہ مبارک بھی ہم سماعت کریں. اور آقا کا جو حلیہ مبارک ہے امام ترمذی نے ریکارڈ کیا ہے, دیگر لوگوں نے بھی ریکارڈ کیا ہے. تو ایک روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کی بھی ہم پڑھتے ہیں. یہ امام ترمذی نے اپنی حدیث کی کتاب میں بھی اور شمائل کی کتاب میں بھی نقل کیا ہے, اور بہت خوبصورت روایت ہے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً کیسے دکھتے تھے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں, یہ حضرت علی روایت کر رہے ہیں, امام ترمذی ریکارڈ کر رہے ہیں. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بہت دراز قد تھے اور نہ ہی بہت پستہ قد, بلکہ میانہ قد تھے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت ایکسیسیولی ٹال تھے اور نہ ہی نعوذ باللہ شارٹ تھے, آپ کا درمیانہ قد تھا. لیکن ان روایات میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گو کے درمیانے قد کے سے تھے, لیکن جب وہ کسی ایسی گیدرنگ میں جاتے جہاں پر ٹال لوگ ہوتے تو پھر بھی نمایاں آپ ہی لگا کرتے. یعنی جو ایک خوبصورتی والا اپروپریٹ قد ہوتا ہے, الٹرا ٹال ہونا یا الٹرا شارٹ ہونا یہ نقائص ہوتے ہیں نا, وہ اللہ نے ان سے پاک رکھا ہوا تھا. اور ٹال لوگوں میں بھی جاتے تھے تو نمایاں نظر آتے تھے. اللہ نے آپ کو ایسی وہ پرسنالٹی کی سینٹرالٹی عطا کی تھی. آپ کے بال مبارک نہ تو بالکل گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے, بلکہ قدرے خمیدہ تھے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے, بلیسڈ ہیئر, نہ وہ کرلی تھے اور نہ وہ بالکل سٹریٹ تھے, وہ ان کے درمیان میں ایک خوبصورت سے جس طرح اللہ نے ان کو بنایا تھے. تو حضرت علی کہہ رہے ہیں نہ آپ بھاری بھرکم تھے اور نہ ہی دبلے پتلے, نہ ہی وہ ایسا تھا کہ کوئی جسیم تھے یا بالکل تھن نہیں تھے, بالکل اپروپریٹ جو ایک ہستی ہو سکتی ہے بالکل ویسے تھے. اور آپ کے چہرہ مبارک میں کچھ گولائی تھی, پورا گول بھی نہیں تھا اور وہ کچھ گولائی تھی. رنگ مبارک سرخی مائل سفید تھا, سفید تھا لیکن اس میں سرخی بھی تھی, ایک وہ ریڈینس تھی نا, اس کو ہم اس طرح بھی اسکالرز نے لکھا ہوا ہے. چشمان مقدس سیاہ اور پلکیں دراز تھیں. آپ کی جو آنکھیں تھیں اس کے جو جس طرح آئی بالز کو بھی ڈسکرائب کر رہے ہیں وہ سیاہ تھیں, اور پلکیں بھی آپ کی دراز تھی, لمبی تھیں. جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں, اسٹرانگ, ہی واز ماشاءاللہ اسٹرانگ مین. بدن مبارک بالوں سے صاف تھا, لیکن سینہ مبارک سے ناف مبارک تک بالوں کی لکیر تھی. یعنی آپ کے جسم پر بال نہیں تھے لیکن ایک ٹفٹ ہلکا سا کہہ لیں جو سینے پہ تھا. ہتھیلیاں مبارک اور پاؤں مبارک مضبوط اور پرگوشت تھے. تو آپ کے جو پاک ہاتھ تھے, مبارک ہاتھ تھے, اور جو آپ کے مبارک پاؤں تھے وہ مضبوط اور پرگوشت جیسے ہوتے تھے. چلتے وقت متوازن اور مضبوط قدم اٹھاتے, گویا ڈھلوان جگہ میں چل رہے ہوں. تو الرٹ ہو کر قدم اپنے چلتے تھے, اور ایسے لگتا تھا جیسے نیچے کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے الرٹ ہو کے چلتے تھے. کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو بھرپور توجہ فرماتے. تو جب کسی کی کوئی بات سن رہے ہوتے تھے, ہم ایٹ ٹائمز اس طرح کر کے دیکھتے ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری باڈی کو موو کرتے اس کی طرف اور اس کی بات کو سنتے تھے. اور حضرت علی کہہ رہے ہیں یہ سارے بتانے کے بعد, دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی میں بیک پہ وہ ایک نشان تھا جس کو مہر نبوت کہتے ہیں, جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھی کہ ہی از دا لاسٹ میسنجر.
حضرت علی فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، سب سے زیادہ کشادہ دل اور سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے زیادہ محترم شریف گھرانے والے تھے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت لارج ہارٹیڈ ہیومن بینگ، موسٹ کرٹیس، موسٹ ٹروتھفل، سافٹ، کائنڈ، ڈیلیکٹ، اور بلیسڈ فیملی سے آپ کا تعلق تھا، دنیا کی بلیسڈ ترین فیملی۔ اور حضرت علی فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا۔ جو ایک دم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا جو وزج تھا، اس کی جلالت اور ہیبت، تو وہ ایک دم مرعوب ہو جاتا، اوور ویلم ہو جاتا۔ پروفٹ جو پہلے اجنبی تھا اور وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسنٹی میں آیا تو وہ ہیبت کا شکار ہو جاتا، مرعوب ہو جاتا، اوور ویلم ہوتا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جاتا اور پھر اس کا میل جول بن جاتا تو وہ پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا، پھر وہ قربت اور انٹیمیسی اور وہ عشق اس کے اندر آ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت علی ایک اور روایت میں فرماتے ہیں آپ سا حسین میری آنکھ نے نہ پہلے دیکھا ہے اور نہ کبھی دیکھے گی۔ تو علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین تو کوئی ہوا ہی نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں۔ ایک صحابی رسالت مآب آقا کا حسن بیان کر رہے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کی شخصیت کے مالک تھے، دونوں شانوں کے درمیان کشادگی تھی، بال گھنے اور کانوں کی لو تک تھے۔ آقا کے بال زلف مبارک کانوں کی ٹپ تک آیا کرتے تھے جی۔ بدن اقدس پر ایٹ ٹائمز سرخ رنگ کی 2 دھاری چادر ہوتی، ایٹ ٹائمز ریڈ چادر سٹرائپس والی ہوتی ایٹ ٹائمز، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، جس میں اتنے حسین لگتے کہ میری آنکھوں نے آپ سا کوئی حسین نہیں دیکھا۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ایک اور روایت ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک چاندنی رات تھی، یہ اوتھینٹک حدیث کی کتاب سے پڑھا جا رہا ہے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، امام ترمذی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ایک چاندنی رات تھی، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ دھاری دار یمنی چادر اوڑے ہوئے دیکھا۔ سٹرائپس والی ریڈ چادر یمن کی جو ہوتی تھی وہ آقا نے اوڑی ہوئی تھی، رات ہے 14ویں کی رات ہے، چاندنی رات ہے۔ فرمایا کبھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ تو وہ صحابی رسالت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آقا اس شان کے ساتھ، اس شان حسن کے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ وہ ریڈ سٹرائپس والی یمنی چادر اڑی ہوئی ہے اور رات کا اندھیرا ہے، ایک مون ہے اور ایک آقا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ آخر دل نے یہی فیصلہ کیا کہ میرے حضور چاند سے بدرجہ حسین و جمیل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاند کی کیا حیثیت ہے حسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ میرے ہارٹ نے یہ فیصلہ کیا۔ اور یہ دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے نا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اندھیری رات میں، آقا جب تشریف لاتے میرے حجرے میں، اندھیری رات میں سوئی کو تلاش کر لیتی تھی کہ میرے سرکار کا چہرہ اتنا روشن تھا، ایسا روشن چہرہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، لٹرلی اینڈ میٹافزیکلی بوتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ آقا کا چہرہ انور، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیونکہ شمائل کی ہم بات کر رہے ہیں تو میں 2-3 چیزیں جو عام طور پہ شاید پریزنٹ نہیں ہوتی، میرا دل کر رہا ہے میں یہ 2-3 روایات آپ کے سامنے رکھوں۔ آقا کی مسکراہٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی مسکراہٹ کے بارے میں احادیث ملتی ہیں
تو اگر ہم آقا سرکار دو عالم کی مسکراہٹ کے حوالے سے گفتگو کریں تو عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں دیکھا. He was always smiling صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں تب سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو مجھے اپنے پاس آنے سے منع کیا ہے نہ کبھی بے رخی سے دیکھا ہے بلکہ میری طرف مسکرا کر ہی دیکھا ہے. تو صحابی رسالت مآب جریر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں اسلام کے فولڈ میں آیا ہوں ایسا نہیں ہوا کہ آقا نے مجھے آنے سے روکا ہو, ایسا نہیں ہوا کہ آقا نے بے رخی نعوذ باللہ فرمائی ہو, مجھے امپورٹنس نہ دی ہو, بلکہ جب میں آیا ہوں مجھے مسکرا کر ویلکم ہی کیا انہوں نے. اچھا, ایک بڑا خوبصورت یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسالت مآب ہیں, بہت بڑی ہستی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود کئی دفعہ کچھ ارشاد فرماتے تو اس میں کوئی اگر ہیومر یا کوئی سافٹ بات آتی تو پھر مسکراتے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث ارشاد فرمائی, اور حدیث لمبی ہے مگر وہ بڑی خوبصورت ہے. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ آقا ایک ایسے شخص کا احوال بیان کر رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اللہ اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پہلے رکھے کہ تم یہ کرتے رہے ہو, اور جو اس کے بڑے گناہ تھے اللہ نے وہ چھپا لیے, وہ اس کو نہیں بتایا ابھی کہ یہ تمہارے بڑے گناہ بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری آگے بتا رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اللہ رب العزت نے پہلے چھوٹے گناہوں کی فہرست اس کے سامنے رکھی کہ تم زندگی میں یہ بھی کرتے رہے ہو, یہ بھی کرتے رہے ہو, یہ بھی کرتے رہے ہو, اور بڑے گناہوں کی فہرست اس کے سامنے نہیں رکھی, اس کو ابھی وقتی طور پہ چھپا لیا. تو جب اس نے, اور وہ اس کو لگا کہ یہ باقی گناہ تو شاید میرے مٹ چکے ہیں یا اللہ کو پتہ نہیں چلا, تو وہ چھوٹے گناہوں کو مانتا رہا, جی اللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی کیا, ایکسیپٹ کرتا رہا. جب وہ گفتگو ہو گئی اللہ اور اس کی, اور اللہ رب العزت نے بڑے گناہ بھی پریزنٹ نہیں کیے اس کے سامنے, تو اس نے اللہ کو کہا یا اللہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میری فہرست سے مسنگ ہیں, میرے کچھ ایسے گناہ بھی تھے جو میں یہاں نہیں دیکھ رہا. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے لطف اور کرم سے ان گناہوں کو اس کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا, چھوٹے گناہوں کو پریزنٹ کیا, اور وہ اینڈ پہ اللہ سے کہہ رہے یا اللہ میرے کچھ ایسے گناہ بھی تھے جو اس رجسٹر میں مجھے نظر نہیں آ رہے. تو آقا نے جب یہ واقعہ اور یہ لائن عطا کی, یہ فقرہ آپ کے چہرہ انور سے اس کا صدور ہوا کہ میرے کچھ گناہ ایسے ہیں جو اس فہرست میں نہیں ہیں, تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم started smiling. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ یہاں تک پہنچے کہ میں نے دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے, اتنا کہ سامنے کے دندان مبارک نمایاں ہو گئے کہ اللہ کی مرسی, اور وہ آدمی جو ہے وہ اس کو ایک اور طرح سے لے رہا ہے. تو سرکار دو عالم اس پر مسکرائے. اچھا, ایک اور بہت خوبصورت اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیٹیٹ بھی کیسے کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ علی بن ربیعہ ایک ہستی ہیں, وہ حضرت علی کے پاس آئے اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر تھا کرم اللہ وجہہ, آپ کے سوار ہونے کے لیے ایک جانور لایا گیا, آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو پھر بسم اللہ پڑھی, پھر آپ اس کی پیٹھ پر اچھی طرح بیٹھ گئے, پھر آپ نے الحمدللہ پڑھا, پھر آپ نے یہ دعا مانگی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا, پھر آپ نے ایک اور دعا مانگی اور پھر آپ مسکرا دیے. اب یہ صاحب حضرت علی کی بارگاہ میں آئے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کے لیے ایک سواری لائی گئی ہے. حضرت علی نے پہلے بسم اللہ پڑھی, حضرت علی نے پھر الحمدللہ کہا, پھر آپ نے سفر کی دعا مانگی, پھر آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ, پھر اللہ اکبر کہا, پھر ایک دعا مانگی اور پھر آپ مسکرا دیے.
میں نے ان سے عرض کی اے امیر المومنین کس وجہ سے مسکرا دیے؟ وائی آر یو اسمائلنگ؟ حضرت علی نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے جیسے اس وقت میں نے کیا، اور پھر سرکار مسکرائے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ جو سارا کام میں نے کیا ہے، سرکار دو عالم ایسی سواری پر چڑھتے تھے، سرکار ایسے سواری پر چڑھتے، یہ کلمات عطا کرتے، یہ کلمات ادا کرتے، اور اینڈ پر آپ نے مسکرا دیا، آپ مسکرا دیتے تھے۔ تو مجھے تو اور اس کا کوئی ریزن نہیں پتا، پروفٹ مسکرائے تھے تو میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ جب سے میں سواری پہ چڑھتا ہوں تو میں اس ریچول کو ادا کرتا ہوں اور میں مسکراتا ہوں، کیونکہ اس مومنٹ پر سرکار دو عالم مسکرائے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے ویسے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے مسکرائے؟ تو آقا نے فرمایا تھا تمہارا پروردگار اپنے بندے سے اس وقت ضرور خوش ہوتا ہے جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رب تعالیٰ کے علاوہ گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ وہ دعائیں پڑھی تھیں، وہ سواری پر سوار ہوئے تھے، حضرت علی نے بھی وہ پڑھی تھیں، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مسکراتے تھے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو رب تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا بھی کرتے تھے۔ اچھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ڈرائی گیدرنگز نہیں ہوتی تھی، وہاں پر ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، اور وہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیومر تھا وہ بڑا باوقار، اور اس میں بھی سچ ہوتا تھا۔ نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی جو ٹروتھفل نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک صحابی نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں، یعنی ہنسی مذاق اس طرح؟ تو فرمایا ہاں، لیکن میں بات تو سچی ہی کہتا ہوں۔ جب ایک ہیومر کے لیول پر بھی آقا کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ میں تب بھی سچ ہی بول رہا ہوتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروفٹ کے پاس آئے، تو پروفٹ نے انہیں کہا اے دو کانوں والے ادھر آؤ، اور آپ نے مسکرائے، اور یہ بالکل ہم سب کے دو کان ہوتے۔ تو اس طرح سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو یاد کیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی سواری دے دیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی تمہیں اونٹنی کا ایک بچہ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ میرے کس کام کا آئے گا؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے انہوں نے کہا اونٹ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے، جو ایڈلٹ اونٹ ہے، کیمل ہے، وہ اونٹنی کا ہی بچہ ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے اس کے ساتھ، اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اخلاق عظیمہ ہے، اور آپ کا یہ جو اپنی شان مزاح جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک دیہاتی آدمی سرکار کی خدمت میں آیا کرتا تھا، صحابی تھے، دیہات کے تھے، لیکن مدینہ تو اس وقت ایک سٹی تھی اور جو قرب و جوار میں دیہات بھی تھے۔ نام اس کا ظاہر تھا، تو ظاہر ایک صحابی تھے، دیہات کے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنگل سے کوئی تحفہ لا کر پیش کیا کرتا تھا، اور جب وہ واپس جایا کرتا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے کچھ عطا کیا کرتے۔ تو اب یہ دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے سردار، کل کائنات کے سردار، اور وہ ایک دیہاتی، ایک عام دیہاتی، وہ دیہاتی کوئی اپنے گاؤں کی، جنگل کی کوئی سوغات، کوئی آئی ڈونٹ نو بٹ جسٹ امیجننگ کہ کوئی شہد یا کوئی جس طرح کی آرگینک چیز پروفٹ کی بارگاہ میں ایز اے گفٹ لے کے آتا، اور جب وہ واپس جانے لگتا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو کوئی گفٹ دیتے۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ظاہر ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں، ہی از مائی فرینڈ، اور یہ میرے دیہات کا ہے اور میں شہر کا ہوں، اور ہم دونوں دوست ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا، حالانکہ وہ بظاہر عام شکل و صورت کے انسان تھے۔ یہ جو ظاہر صاحب تھے بظاہر ایک عام شکل و صورت کے انسان تھے، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار اور انس تھا۔ اور پروفٹ انہیں کیا کہتے تھے؟ یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے، ہم اس کے شہری دوست ہیں، ہی از مائی فرینڈ۔
ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور وہ اپنا مال بیچ رہا تھا. آپ نے چپکے سے پیچھے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. وہ صاحب اپنے خیال میں اپنا مال فروخت کر رہے تھے، جو بھی ان کا سٹال تھا، یا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے پیچھے سے آئے اور یوں اس کو حق کر لیا. یعنی وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتا تھا. وہ آپ کو دیکھ نہ سکا اور کہنے لگا تم کون ہو، چھوڑو مجھے. جس طرح ایک ریاکشن ہوتا ہے کہ، اور اس دور کے اندر تو ایسی اور بھی مسئلے بن سکتے تھے، تو ایک دم اس نے ڈر گیا. وہ ظاہر صاحب جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوڑو مجھے. لیکن جب مڑ کر دیکھا تو پہچانا یہ تو نبی پاک ہیں، اور جب آپ کو پہچان لیا تو پھر آپ کے مزید قریب ہو گیا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کیا تھا اس طرح، تو ڈر گیا پہلے. جب دیکھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو مزید پیچھے کر لیا کہ میں تو ادھر ہی ہوں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش طبعی فرمانے لگے. آپ نے بھی مسکرا کر اس سے گفتگو کی اور مذاق سے کہا اس غلام کو کون خریدے گا. اب آپ نے ایسے اس کو پکڑا ہوا اور اس سے مذاق سے کہہ رہے ہیں اس غلام کو کون خریدے گا. کیا شان ہے جس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غلام کہہ دے. تو ظاہر نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو آپ کو میرا معاوضہ بہت کم ملے گا. میں تو حقیر سا آدمی ہوں. انہوں نے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کیا. میں تو ادنا سا جنگل کا دیہاتی ہوں، تو آپ مجھے بیچیں گے تو مجھے بہت کم پیسے ملیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے نزدیک ارزا نہیں ہو بلکہ تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو. تم حقیر غلام نہیں ہو، تم اللہ کے ہاں تو بڑے قیمتی ہو. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لوگوں کے ساتھ بھی یہ آپ کا بیہیویئر تھا، بلیسڈ بیہیویئر. یہ وہ روایتیں ہیں جو ایٹ ٹائمز پریزنٹ نہیں کی جاتی لیکن پریزنٹ کرنی چاہیے. آقا کی مسکراہٹ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرینڈلی اور یہ جو ایمیبل پرسونا تھا، اس کو بیان ہونا چاہیے. ایک اور جو دو ڈائمینشنز ہیں جو میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا، یہی شمائل ترمذی سے ہی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب اور لٹریچر کو بھی پسند کرتے تھے. آپ کے سامنے شعر پڑھے جاتے تھے، آپ سنا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور گو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شاعر نہیں بنایا، آپ شاعر نہیں تھے، لیکن آپ کے لیے شعر پڑھے گئے اور آپ نے سنا، آپ کے سامنے نعتیں پڑھی گئیں. تو یہ روایت ہے جی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں حسان بن ثابت کے لیے ممبر بچھاتے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حسان بن ثابت بہت بڑے صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے ممبر، پلپٹ جہاں سے سرمن دیے جاتے ہیں، پلپٹ کا انتظام کرتے جس پر کھڑے ہو کر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فخر سے مناقب بیان کرتے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو پلپٹ پہ، ممبر پہ بٹھاتے اور وہ وہاں پر کیا کرتے؟ وہ آقا کی نعت پڑھتے. کیسے؟ فخر سے. وہ پراؤڈلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آقا کے سامنے آقا کی نعت پڑھتے. یہ جو آج ہم سب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت رسالت مآب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کا ذکر کرنا اگر صحابہ کی سنت ہے تو سرکار کے مناقب کو سننا خود پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. تو کھڑے ہو کر رسالت مآب کے مناقب بیان کرتے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے، یعنی آقا کی شان کو پروٹیکٹ کرتے. اور رسالت مآب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یقیناً روح القدس کے ذریعے حسان کی اس وقت مدد فرماتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرتا ہے یا ان کی حمد بیان کرتا ہے. تو آقا نے کیا کہا کہ حسان بن ثابت جو کہ پوئٹ ہیں، ان کی کون مدد کرتا ہے؟ نوریوں کا سردار جبریل امین، روح الامین. وہ ان کو ایسے تھاٹس دیتا ہے، ایسے ورڈز دیتا ہے. کب؟ جب وہ آقا کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے
کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر تھا. ہی واز ناٹ ایون اے مسلم. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی انتقال کر گیا تھا. امیہ ابن ابی سلط, تو وہ صحابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آقا کے پیچھے تھا ایک سواری میں. ایٹ ٹائمز اونٹ پہ 2 لوگ بھی سوار ہوتے تھے, تو میں آقا کے پیچھے تھا, تو میں نے امیہ ابن سلط کا کلام پڑھنا شروع کیا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور سنا, یہاں تک کہ میں نے پورے 100 شعر سنائے امیہ بن ابی سلط کے. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب تھا وہ اسلام قبول کر لیتا. یعنی اتنا اگر وائز شاعر تھا, اگر وہ اس دور میں ہوتا تو وہ اسلام ہی قبول کر لیتا. ہی واز اے وائز مین. تو آقا کے سامنے ایک دفعہ جناب ابن رواحہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھ رہے تھے, تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا کہ تو رسول کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر پڑھ رہا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر چھوڑو, اسے کہنے دو, یہ اشعار کافروں کے لیے تیروں کی بوچھاڑ سے زیادہ تیز ہے. یہ جو ان کا لٹریچر ہے, ان کا ادب ہے, ان کی پوئٹری ہے, یہ تو ایک بہت سٹرونگ اور بڑا ویپن ہے, تیروں سے زیادہ پروڈکٹیو ہے کفار کے لیے. تو حضرت عمر کو آپ نے روکا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ گوئی سنتے ایٹ ٹائمز, اور خود بھی قصے سنایا کرتے تھے, سٹوریز, جیسے سٹوری ٹیلنگ آج کل بھی ہم کہتے ہیں نا سٹوری ٹیلنگ. تو عربس کی عادت تھی کہ رات کو بیٹھ کے چاند کی لائٹ میں گپ شپ لگاتے اور لمبے لمبے قصے سنایا کرتے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو بٹھا کر پرانی اقوام کے جو وحی کے ذریعے بھی ان کو قصے عطا کیے جاتے وہ سنایا کرتے تھے اپنے کمپینینز کو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک قصہ سنایا اپنی وائفز کو بٹھا کے. تو وائفز میں سے کسی نے ایک نے کہا کہ یہ تو بالکل خرافہ کے قصوں کے جیسا قصہ ہے. تو خرافہ بعد میں ٹرم بھی بن گئی جس کی کوئی سینس نہ, ہم کہتے تھے نا خرافات ہیں یہ نا. تو خرافہ ایک عربز میں ایک آدمی تھا جس کا نام یہ پڑ گیا تھا کہ بہت ایگزیجریٹڈ بات کر رہا ہے. تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو ایسا قصہ ہے جیسے خرافہ کا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اپنی بیویوں کو کہ خرافہ کون تھا؟ پھر آپ نے کہا کہ خرافہ جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کا ایک کیریکٹر تھا, اس کو جنات نے پکڑا اور وہ جنات کی بستیوں میں رہا, اور پھر وہ اس کو واپس چھوڑ گئے. تو وہ جو کہتا تھا وہ درست تھا, اصل میں اس نے وہ ایکسپیرینس کیا ہوا تھا, بٹ لوگ اس کو نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ہی ہیڈ اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس. تو آقا انفارمیشن بھی دیتے تھے لوگوں کو اس لیول کے اوپر. ایک لمبی حدیث ہے, اس کا خیر میں جسٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ 11 خواتین اپنے اپنے ہسبینڈز کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی. تو ہر زوجہ کچھ کرٹیسائز کر رہے ہیں, میرا میاں تو ایسا ہے, میرا میاں تو ایسا ہے, کچھ اپنے میاں کی اچھی باتیں کر رہی. تو 11 خواتین, تو وہ سارا قصہ ایز اٹ از پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا. اور ان میں سے ایک خاتون نے جب اپنے ہسبینڈ کو گلوریفائی کیا, تو ان کا نام بھی روایت میں یہاں پہ موجود ہے, ابو عزرا نام ہے. تو ابو عزرا اور ام عزرا, یعنی وہ جو وائف تھی ام عزرا اور وہ جو ہسبینڈ تھے ابو عزرا, تو انہوں نے ام عزرا نے اپنے ہسبینڈ کو بہت گلوریفائی کیا, بہت گلوریفائی کیا. تو وہ سارا قصہ بی بی عائشہ نے جب وہ سارا 11 بندیوں کی وہ باتیں سنی, تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اٹ از انہوں نے بتائیں. اور جو اچھا ہسبینڈ تھا وہ ابو عزرا صاحب تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنا اور ہنس کے مسکرا کے کہا کہ عائشہ میں تیرے لیے ابو عزرا کی طرح ہوں نا, پھر آئی آلسو ٹیک کیئر آف یو. تو بی بی عائشہ نے کہا آپ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہیں میرے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسکراہٹوں کا تبادلہ, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مزاح, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں پوئٹری, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سٹوری ٹیلنگ سیشنز, یہ سب بھی ہوا کرتے تھے. اور یہ بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی روٹین کا پارٹ تھے, ان کی لائف کا پارٹ تھے. اور محدثین نے, اور یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امام ترمذی کی ریکارڈڈ ہے یہ ساری باتیں, جو کہ صحاح ستہ کے امام ہیں,
اور شمائل پر امام ترمذی سے اوپر کسی نے کتاب نہیں لکھی، اور لوگوں نے بھی لکھی ہے، مگر ان کی کتاب بہت معتبر ہے۔ آج کی کانورزیشن میں میں چاہ رہا تھا اور بھی چیزیں کچھ شاید کل ہم ڈسکس کریں کہ آقا قرآن کی تلاوت کیسے فرماتے تھے، آقا گفتگو کیسے کرتے تھے، آقا روزے کیسے رکھتے تھے، وہ بڑی خوبصورت ہیں، وہ بھی ان میں سے ایک ایک روایت ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آخری آج کی روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم سے دور ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ آقا آج بھی خواب میں اپنی زیارت کراتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو امام ترمذی نے اس کے اوپر بھی، آج کی ہم نورانی نشست کو اس پر ختم کرتے ہیں، امام ترمذی 2-3 حدیث لے کے آئے ہیں ان مسلمانوں کے لیے گفٹ جو کہ زمانی طور پہ آقا سے دور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر لطف کریں، کرم کریں تو وہ آقا اپنی زیارت نہیں کرا سکتے، آقا کرا سکتے ہیں۔ تو حدیثوں کی لمبی لائن ہے، مگر اس میں برکت کے لیے 1-2 لائن ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک تابعی کا واقعہ بڑا خوبصورت، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عباس جو کہ ان کی فیملی کے بھی رکن ہیں، ان کے پاس آئے۔ ایک تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کا کمپینین ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت ابن عباس، مجھے خواب میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور پھر کہا میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مجھے اس وقت شہزادہ حسن بن علی یاد آ گئے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کے مشابہ تھے۔ اب یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، وصال کے بعد ایک تابعی کو خواب آتی ہے، اور وہ تابعی عبداللہ ابن عباس کو اپنی خواب سناتا ہے۔ میں نے خواب میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہ کیسے تھے؟ وہ ان کے نواسے حسن بن علی کی طرح کے تھے بالکل۔ تابعی صحابہ کی جنریشن کے بعد کی جنریشن کو تابعی کہتے ہیں نا، کمپینینز آف صحابہ۔ انہوں نے پروفٹ کو نہیں دیکھا ہوا تھا، تابعی نے تو نہیں دیکھا نا، وہ تو آقا کے دور میں نہیں تھا۔ تو تابعی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس وہ آئے نا کہ میں نے اس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور ان کی شکل حسن بن علی جیسی تھی۔ ابن عباس نے فرمایا ہاں بالکل، واقعی وہ حضور کے مشابہ تھے، یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل امام حسن سے ملتی تھی، دونوں کی شکل یعنی بالکل ایک جیسی تھی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس، کیونکہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی، یہ واقعہ کربلا تک حیات تھے، اس کے بعد تک حیات رہے، تو لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے خواب میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت ابن عباس نے کہا اچھا حلیہ بتاؤ، اس نے وہ حلیہ بتایا سارا۔ تو ابن عباس نے کہا کہ تم اگر اصل میں بھی ان کو دیکھتے تو بالکل ایسے ہی تھے، تم اصل میں بھی اتنا ہی بتا سکتے تھے جتنا تم نے اب بتایا ہے۔ پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرفیومز پسند تھیں، یہ بھی میرا دل تھا کہ اس پہ گفتگو ہوتی۔ بہرحال برکت کے لیے آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی پرفیوم کا گفٹ دے تو اس کو ریٹرن نہ کرو، اور آپ کو بہت پرفیومز اچھی لگا کرتی تھی۔ پرفیوم کا ورڈ سوری نہیں ہے، پھول کا ورڈ ہے، کہ اگر کوئی پھول دے تو اس کو بھی واپس نہ کیا کرو، پھول کو، اور کیونکہ پھول میں وہ پرفیوم اور خوشبو ہے جن کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے۔ تو بہت سی خیر باتیں تھیں جو کہ آج ہم کرنا چاہ رہے تھے، کچھ کل انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس سیٹنگ کی کلمینیشن میں کہ جو ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں رب العزت قبول کریں۔ یہ ذکر آقا کے شایان شان تو نہیں ہے، آقا کی شان تو بلند ہے۔ ہم نے جو اس میں کمی کوتاہی کی، جو ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی، ہم رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ذکر اور ذکر سے ملنے والا جو نور ہے وہ عاجزی عقیدت کے ساتھ آقا سرکار دو عالم اور انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اہل بیت صحابہ اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان سب کو اپنے ذکر میں شامل کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ علی بن عثمان حجویری،
حضرت سید میرا حسین زنجانی ان کے سال ثواب کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ جتنے لسنرز ہمارے ساتھ شامل ہیں، پروردگار سب لسنرز پر اپنا کرم خصوصی کر ہم سب پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ کی ذات سے تعلق اور اتباع کا تعلق جو ہے وہ پیدا ہو، قبر میں حشر میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو، کل روز قیامت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پر جام نصیب ہو اور لوائے حمد کے نیچے جمع ہونے کا شرف عطا ہو اور آقا کی شفاعت کبریٰ ہمیں نصیب ہو۔ جتنے ہمارے لسنرز، بہن بھائی، دوست، اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، سب پر کرب خصوصی ہو، اور یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کے فیوز اور برکات کا نزول ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم کا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ ہم کل ایک اور تھیم کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تھینکس اے لاٹ جی۔